بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی و ابن ماجہ میں ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اس کا کوئی دروازہ بند نہیں رہتا، اور اعلان کرنے والا فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے بھلائی یعنی نیکی و ثواب کے طلبگار، اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جا، اور اے برائی کا ارادہ رکھنے والے برائی سے باز آ جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے وسیلے میں بہت سے لوگوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائے، اور یہ اعلان رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت کا مہینہ ہے۔ مسلمان کو مسلمان بن کر اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ڈھالنے کا مہینہ ہے۔ دولت مند کو اپنی دولت مندی کے ذریعے اللہ کو راضی و خوش کرنے اور غریب کو اپنی غریبی کے باوجود نیک عمل کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ آتا ہے تو فضا کو پر نور بنا دیتا ہے، ایمان والوں میں مسرت کی لہر دوڑا دیتا ہے، بڑی عمر کے لوگ خلوص عمل کے ساتھ نیکی کار بند ہوتے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ان کو دیکھ کر ان کے ساتھ عبادتوں میں شامل ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ فجر کی نماز میں بھی شامل ہوتے ہیں۔ الحمدللہ، ایک بار پھر رحمتوں کا مہینہ آ گیا، مغفرت کی سبیل لگا دی گئی ہے، پکارنے والا پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو مجھ سے مانگے اور میں اس کو دوں، ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر کرم بے حساب ہے، وہ بندہ نواز اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے، انہیں معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنا مفلس ہوگا وہ شخص جو اس مبارک مہینے کو پائے اور اپنی دنیا نہ بدلے اور نہ آخرت سنوار سکے۔ اللہ اکبر۔ اس دینے والے کے تو اس ماہ میں کرم ہی کی انتہا ہے، اور ہماری غفلت کی انتہا یہ ہے کہ اس سے بھی فیض نہ اٹھایا جائے۔ دینے والا تو بے دریغ لٹا رہا ہے، اور لینے والا اگر غفلت میں پڑے رہیں تو اس سے بھی بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی۔ رمضان کی برکتوں کا اندازہ لگانا ہے تو اس بات سے لگائیے کہ جب رمضان آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شیاطین قید سلاسل کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین جن کا کام انسان کو اچھے کاموں سے روکنا اور برے کاموں کے سبز باغ دکھانا ہے، اس ماہ میں اس ظالمانہ اور گندے کاموں سے روک دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس ماہ رمضان میں اگر گنہگار لوگ گناہوں سے بچتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہر شخص جو رمضان پا لے اور کسی طرح بھی گزار دے، کیا وہ اس کی برکتوں سے مستفید ہو جاتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ برکتوں سے اپنی جھولیاں تو وہی بھرتے ہیں جو اس ماہ رمضان کو سوچ سمجھ کر اس نیت سے گزارتے ہیں کہ ان کا نفس پاک ہو جائے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم رمضان سے استفادے کا پکا ارادہ کریں۔ رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اپنی مصروفیات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے لیے ایک ایسا نظام اوقات مرتب کریں جس میں عبادت اور مطالعہ قرآن و حدیث کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس ماہ مبارک سے پوری طرح مستفید ہونے کی توفیق عطا کرے۔